آج انہوں نے بری خبر پھر سنا دی وزیر اعظم نے کہ اور بھی مشکل فیصلے کرنا پڑے تو ہم بہت مشکل فیصلے کریں گے. یہ تو 300 تک جائے گا میرا اندازہ ہے ڈالر جو ہے بتدریج. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ چھوڑنی نہیں, یہ جو روش ہے نا تعیش کی روش نہیں چھوڑنی. مثال کے طور پہ تازہ واقعہ یہ ہے, صادق نسیم صاحب از اے ویری ویری آنریبل نسیم صادق ریسپیکٹڈ سول سرونٹ. جہاں کہیں وہ گیا, میں ان سے ملا کبھی نہیں, کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے. جس شہر میں گیا نا پتا فیصل آباد میں تھے, فیصل آباد گیا, ملتان میں تھے, کہیں تھے, اور بھائی یہاں ایک افسر آیا ہوا ہے نسیم صادق, ہاں جی بڑا جی کام ہو گیا, بڑا کام کر رہا ہے. انہوں نے وہ کمیٹی کمپنی کا کیا نام ہے, پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی, اس کی سربراہی سے استعفیٰ دے دیا. کیوں؟ یہ دیہی منصوبے نا صحت کی وزارت سے 2 حصوں میں تقسیم ہے. لاہور میں بھی 8 چھوٹے اسپتال یہ چلاتی ہے, اور بہت سے کئی اپنے شہروں میں. چیف منسٹر صاحب کا حکم یہ تھا کہ دوائیں خود نہ خریدیں, ڈاکٹر خود نہ رکھیں, اس لیے کہ کچھ لوگوں کا مفاد تھا کہ دوائیں فراہم کی جائیں. 6 ارب روپے کی دوائیں اگر 2 نمبر ہوں تو اس میں 1-2-3 ارب روپے بچ سکتے ہیں. یہ جو وزارت صحت کا ادارہ کب سے ہم رو رہے ہیں, 2 سال سے رو رہے ہیں, اور ابھی پتہ نہیں کتنے سال روتے رہیں گے. تو تب جا کے کہیں ہوگا. ایک مافیا وہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور اس میں الزام لگا رہے ہیں لوگ کہ ڈاکٹروں پہ بھی رشوت لی جاتی بھرتی کرنے پہ. اچھا. اور دوائیوں میں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی جعلی دوائیاں ہیں اور کتنا کمیشن اس میں ہوتا ہے. وہی دوائی جو ہے 1 روپے کی ہوتی ہے, وہی دوائی 10 روپے کی بھی ہوتی ہے. ڈاکٹروں کو رشوت دیتی ہیں میڈیکل کمپنیاں جو جن کا پریکٹس چلتی ہے, دورے کراتی ہیں. تو جب یہ طرز زندگی رہے گا تعیش کا, اور حکمران خود نمونہ عمل پیش نہیں کریں گے, سادگی اختیار نہیں کریں گے. وہ 6 روپے کتنا میں نے آپ کو بتایا تھا, میں رقم بھول جاتا ہوں, فگرز مجھے بھول جاتے ہیں. قائد اعظم نے کہا صاحب ہر 1 تاریخ کو گورنر جنرل آف پاکستان بلینر. قائد اعظم کی جائیداد کا اگر آج شمار کیا جائے تو 40-50 ارب روپے سے کم کی نہیں ہوگی, اس سے زیادہ کی ہوگی. لاہور میں جو ان کی زمین تھی وہی اتنے کی شاید ہو جائے, اور بہت سی جگہوں پہ تھی. 1 تاریخ کو وہ منگواتے تھے صاحب, لاؤ جی صاحب لاؤ. اچھا. اس میں انہوں نے کہا یہ محترمہ فاطمہ, یہ پیسے کہاں کس چیز پہ خرید, محترمہ فاطمہ جنان ہے, وہ خاندان کا حصہ تھی. انہوں نے کہا نا ان سے لو پیسے جا کے. قدر کے سوٹ چلوائے. رضا ربانی کے والد عطا ربانی نے جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے لیے 1 سیب کی اجازت تھی کھانے کی میز پہ, مہمان کے لیے. ایک دن 4 مہمان تھے تو 5 سیب رکھ دیے, اور ہم منتظر تھے ڈانٹ پڑنے کے. ڈانٹ تو ویسے نہیں تھے, قاعدت میں تاثر تھا, ڈسپلن میں سخت تھے, ملازموں کے ساتھ نرمی برتتے تھے. تو یہ اپنا شاہانہ زندگی جو مری کا گورنر ہاؤس ہے, یہ کیا تھا, 10 کروڑ 20 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوتے تھے جو کرائے پہ دیا تھا. ابھی یہ کریں گے قبضہ, ابھی تو خاموشی ہے. قبضہ کریں گے, جا کے ان کے بچے ٹھہرا کریں گے, ان کے دوست اور مہمان ٹھہرا کریں گے. معیشت کے مسئلے کا حل کیا ہے, صرف اسمال انڈسٹریز یا کچھ اور؟ نہیں, معیشت کے مسئلے کا حل ہے ماڈرنائزیشن. مغربیت نہیں, ماڈرنائزیشن. جو ایوب خان کے ضباط کبھی بھی نہیں ہوئی, ڈیم کبھی نہیں بنے, انڈسٹری کبھی نہیں لگی, IT الیکٹرانکس, وہ آپ کو ایک دن شروع کرنا ہے. اس کے لیے تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا. آپ یہ کیا BA MA پاس لڑکے پیدا کر رہے ہیں جو کوئی کام نہیں کر جانتے, روز ہم بھگتتے ہیں ان کو. جو کسی کو کوئی کام دیتے ہیں وہ کر تو سکتا نہیں ہے. وہ تعلیم وہ جس کی ضرورت ہے. دیکھیے انڈسٹری کے لیے ٹرینڈ ورکر, چاہے وہ 8-10 جماعتیں پڑھا ہوا ہو, مگر وہ کو کام ٹیکسٹائل میں, کیمیکلز میں, اپنا کسی جگہ بھی سروسز میں, ٹریولنگ ایجنسی میں, کوئی کام وہ کر سکتا ہو. اور امن, سب سے پہلے تو امن چاہیے نا. اول تو ان سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے امن ہی نہیں آ سکتا.
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ایک دوسرے کے گربان پکڑنے پہ تلے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, معیشت کے حوالے سے ہارون صاحب کہا جاتا ہے پھر یہ FBR, ہر روز میں روتا ہوں. ہفتے میں 4 دن ہوتے تو 2 دن FBR کا روتا ہوں. اور ڈاکو ہیں, ڈاکو آدھا پیسہ کھا جاتے ہیں. بھائی رشوت تو وہ لیتے ہیں 1 لاکھ روپے, لیکن 20 لاکھ روپے معاف کرتے ہیں تو 1 لاکھ روپے رشوت. بالکل بالکل, وہ دیتے ہیں اس کے اوپر کچھ بدلے میں. شبر زیدی روز روتے ہیں, اب تو وہ بھی کرنے لگے ہیں, وہ بھی بیچارے اب تو. ہارون صاحب, معیشت کے اوپر کہا جاتا ہے کہ معیشت مضبوطی کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں, بالکل ٹھیک کرتے ہیں, غیر ملکی سرمایہ کاری ہونی چاہیے. غیر ملکی سرمایہ کاری بیسکلی کس طرح سے کہتے ہیں کہ معیشت کو مضبوط کرتی ہے؟ نہیں, غیر ملکی سرمایہ کاری تو دیکھیے نا, پہلے امن ہوتا ہے, استحکام ہوتا ہے, آپ سول سروس کی ٹریننگ کرتے ہیں. غیر ملکی سرمایہ کاری ایک حصہ دے. چین جو ہے اس میں پہلے چینیوں نے سرمایہ کاری کی. جی جی, انہوں نے کہا, ڈینگ شاؤپنگ نے کہا یا انویسٹمنٹ کرو. چینی انقلاب آیا نا, بھاگ گئے نا سب, سوشلزم آ گیا. نیلی وردی پہنو, بھوکے رہو, چڑیاں مارو, ثقافتی انقلاب لاؤ, دولت کی مساوی تقسیم ہوگی. موزے تنگ پہ تو نہیں تھی, اس کا اطلاق ہوتا. لیکن جب اس نے, حقیقت پسند آدمی تھا, اس نے ریلائز کیا کہ بھائی اکانومی تو جو جدید اکانومی ہے وہ انسینٹو سسٹم کے بغیر تو نہیں, نجی ملکیت کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. جب روس میں بھی ہوا, چین میں بھی ہوا, اور کوئی ایک آدھ ملک رہ گیا ہے, شمالی کوریا, اور کون سا ہے وہ امریکہ کے پڑوس میں, یہ وہ بھی وہاں بھی ختم ہو جائے گا. اچھا, وہ اپنا انہوں نے کہا 4 سال کی ٹیکس دے دیں, رعایت دے دیں. اس نے کہا 4 سال نہیں, 5 سال کے لے لیں, اور 4 جگہ سے, ہمیں بھی انہوں نے کہا 4 جگہ سے شروع کریں. یہ جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں نا, ہم تو بہت ساری بنا, ہمیں تو پرابلم یہ ہے نا کہ گلگت بلتستان میں کیوں نہیں بنے, آزاد کشمیر میں کیوں نہ بنے, بلوچستان میں کیوں نہ بنے. او بھائی فیصلہ کر لو, جہاں زیادہ جابس پیدا ہوتی ہیں. آپ یہ فرض کیجئے پنجاب سوٹ کرتا ہے, پنجاب میں بنا لو, اس میں طے یہ کر دو کہ نوکریاں بھی بلوچوں کو دیں گے, سندھیوں کو دیں گے. اس میں یہ کیا مسئلہ ہے؟ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا حق تو فائق ہے, لیکن یہ ہے کہ بھئی وہاں بنے گی. یہ تو دیکھو نا, ایک تعصبات کی جہالت کی ماری ہوئی قوم ہے. انڈسٹری کاروبار کے آسان مواقع. افسر جو اس نے کہا, ہارون شریف نے کہا ہے کہ وہ مجھے لے گئے ایک طرف 2019 میں اپنا محمد بن سلیمان. اس نے کہا بھائی $20 بلین انویسٹ, ابھی منشا نے بھی اس کی تصدیق کی ہے, 20 بلین. اب تو وہ کہہ رہے ہیں 30-40 بلین کے لیے بھی تیار ہے. یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں لیبر سستی ہے نا, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے نا. انہوں نے کہا, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے جو چیئرمین تھے, اور محمد بن سلمان نے کہا بھائی ہم پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں, مگر اس میں رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے. رکاوٹیں کیا ہیں؟ بیوروکریسی, کرپشن, تاخیر. جو پیسہ لگاتا ہے وہ چاہتا ہے نا جلد از جلد کام شروع ہو.